ماحولیات کا تحفظ اور مذاہب عالم، اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں حافظ سالم خورشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الکریم ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قابل صدر احترام صدر پروگرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور معزز سامعین عظام، میں اس پر مسرت موقع پر سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد مرکزی جمعیت الحدیث ہند کے امیر محترم، ناظم عمومی اور جملہ ذمہ داران کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا عظیم الشان وہ خوبصورت پروگرام منعقد کر کے آپ لوگوں نے قابل مبارکباد کارنامہ انجام دیا ہے۔ حضرات، میرے مقالے کا موضوع ہے ماحولیات کا تحفظ اور مذاہب عالم۔ خلاصہ کچھ یوں ہے: نمبر 1، ماحول کی تعریف۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، پھر ماحول عطا کیا تاکہ اس میں زندگی گزاری جائے اور ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ نمبر 3، اسلام نے ماحول کو آلودگی سے پاک و صاف رکھنے کی کیا ہدایات دی ہیں۔ نمبر 4، اس وقت دنیا کے اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ پانی کی آلودگی کا بھی ہے۔ نمبر 5، آبی و ماحولیاتی آلودگی کے سبب ہر سال 70 لاکھ انسان لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ نمبر 6، ہمارا ملک ہندوستان دنیا کے بدترین آلودہ ممالک میں شامل ہے۔ اسی طرح شہر دہلی آلودگی میں چوتھے نمبر پر ہے۔ نمبر 7، فضائی و سطحی آلودگی کے اسباب۔ ان اسباب میں سے اہم سبب صنعتوں سے خارج ہونے والی آبی و ٹھوس فضلات کو دریاؤں میں شامل کرنا ہے۔ نمبر 8، ماحولیات کی آلودگی اور اس کے تباہ کن اثرات۔ نمبر 9، ماحولیات کو پاکیزہ رکھنے میں اسلامی تعلیمات کی شجرہ کاری کا حکم احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ اسی طرح صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔